وآلہ وسلم۔ میری دعا ہے کہ آج کی مجلس پاک کا اجر و ثواب اور آپ کی آمد کا اجر و ثواب صدقہ محمد وآل محمد کا کر کے بانی مجلس محمد بوٹا باجوہ اور ان کے والدین، دیگر خاندان کے افراد جو چلے گئے ہیں اور اس قبرستان میں مدفن ہیں، مولا تمام کے نام اعمال میں یہ ثواب درج فرما دے۔ محمد وآل محمد کی شفاعت اور محمد وآل محمد کا دامن نصیب فرما۔ آپ سب میں سے حاضرین اور حاضرات میں، مومنین اور مومنات میں جو بیمار ہیں، صدقہ بیمار کربلا کا مولا شفا عطا فرما۔ جو مقروض ہیں مولا قرض ادا فرما۔ جو پریشان حال ہیں مولا پریشانیوں کو دور فرما۔ بحق محمد وآل محمد جو مومن ملک سے باہر ہیں مولا ان تمام کی خیر فرما، اور جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار صالح نصیب فرما۔ بحق محمد وآل محمد لاکھ دعاؤں کی ایک ہی دعا ہے، بارہویں آقا حجت خدا بقیت اللہ سرکار قائم آل محمد کا ظہور جلد فرما۔ درود بلند آواز سے پڑھ لے محمد وآل۔ بار دیگر پھر صلوات پڑھ لے محمد وآل محمد۔ اللہ نے اپنی لا ریب اور بے عیب کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں دو حکم بیان فرمائے ہیں۔ ایک کا تعلق مرد مومنوں کے ساتھ ہے اور دوسرے کا تعلق جو مومنات بیویاں ہیں، عورتیں ہیں، ان کے ساتھ ہے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر ہے 220 اور آیت نمبر ہے 221۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ کسی مومن مرد کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی کافرہ مشرکہ عورت سے نکاح کرے۔ یعنی مردوں کے لیے، مومن مردوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی کافرہ یا مشرکہ عورت سے نکاح کرے، اگرچہ وہ مشرکہ عورت یعنی بے دین عورت حسن کے اعتبار سے یا مال دنیا کے اعتبار سے کتنی ہی اچھی کیوں نہیں ہے، مالدار کیوں نہیں ہے، عجبتکم تمہیں اچھی لگ رہی ہے، بھلا امتن مومنتن خیر من مشرکتن۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اس کے مقابلے میں وہ کالے رنگ کی جو بی بی ہے اور ہے بھی غریب لیکن ہے وہ ایمان والی، اس کے دل میں ایمان ہے، وہ اللہ رسول کے نزدیک اس مشرکہ اور کافرہ مالدار عورت سے وہ مومنہ بی بی کل بھی افضل تھی، وہ مومنہ بی بی آج بھی افضل ہے۔ یہ حکم ہے مومن مردوں کے لیے۔ اگلا حکم اللہ فرما رہا ہے کہ لا تنکحوا المشرکین، کہ اے ایمان والو کبھی بھی اپنی بچیوں کو جو ایمان والی ہیں کسی کافر یا مشرک کے نکاح میں نہ دینا۔ یہ جو ایمان والیاں ہیں اللہ ان کو بیان فرما رہا ہے کہ خبردار کبھی مشرک سے یا کافر سے نکاح نہ کرنا، اگرچہ وہ کافر عجبکم تمہیں اچھا کیوں نہیں لگ رہا، وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اس کے مقابلے میں وہ ایک غلام جو کالے رنگ کا بھی ہے اور خوبصورت بھی نہیں ہے لیکن اس کے دل میں اللہ رسول کا عشق ہے مومن، وہ اس مشرک سے افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ آیت کا ترجمہ ابھی ختم نہیں ہوا، اگلے الفاظ اللہ فرما رہا ہے کہ وَيَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، یہ جو مشرک مرد اور عورتیں ہیں یہ چاہے جتنے بھی مالدار کیوں نہیں ہیں، جتنے بھی حسن خوبصورت کیوں نہیں ہیں، یعنی سفید رنگ کی کیوں نہیں ہیں، یہ لوگوں کو جہنم کی طرف، دوزخ کی طرف بلانے والے ہیں۔ واللہ
یدعو الی الجنت والمغفرت، جو تمہارا پروردگار تمہارا پالنے والا ہے وہ تمہیں ہر وقت دعوت دے رہا ہے، تمہیں بلا رہا ہے اپنی جنت کی طرف، وہ تمہیں بلا رہا ہے اپنی بخشش کی طرف۔ اللہ فرما رہا ہے وَيُبَيِّنُ آیَاتِهِ بِإِذْنِهِ، اللہ اپنے اذن سے، اللہ اپنے حکم سے قرآن کی آیتوں کو کھول کھول کر اس لیے بیان کر رہا ہے لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ تم قرآن میں غور کر سکو۔ تو قرآن غور کرنے کا نام ہے، قرآن رٹ لینے کا نام نہیں ہے۔ قرآن فکر کا نام ہے، قرآن تدبر کا نام ہے، قرآن سمجھنے کا نام ہے، قرآن رٹ لینے کا نام نہیں ہے۔ اس لیے یہ دو حکم قرآن میں موجود ہیں کہ مومن مرد مشرکہ عورت سے نکاح نہ کرے اور مومنہ بی بی مشرک مرد سے نکاح نہ کرے۔ پہلا جملہ ہدیہ کر رہا ہوں جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا، لوگوں نے یعنی مسلمانوں کے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں انہوں نے حضرت ابو طالب علیہ السلام کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، ان پر بحث ہے، لیکن جو علی کی ماں ہے سیدہ فاطمہ بنت اسد جو ہے، اس کے بارے میں کسی مائی کے لال کو یہ جرت ہو ہی نہیں سکی کہ وہ یہ لکھ سکے کہ بی بی نے کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ وہ اس لیے کہ اللہ کے گھر کی جو دیوار ہے اس میں جو آج بھی نشان باقی ہے، وہ نشان بتلا رہا ہے کہ علی کی ماں کل بھی مومنہ تھی، علی کی ماں آج بھی مومنہ ہے۔ یا علی یا علی مشکلہ بخشا علی۔ اور حکم یہ ہے کہ کوئی مومنہ بی بی مشرک کے نکاح میں نہیں رہ سکتی، اور کوئی مشرک کسی مومنہ بی بی کو اپنے نکاح میں نہیں رکھ سکتا۔ اگر تیری نظر میں حضرت ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا تو یہ مکی آیت ہے، ابو طالب بھی موجود ہیں، جناب سیدہ فاطمہ بنت اسد بھی موجود ہے، تو جناب سیدہ فاطمہ بنت اسد اس مومنہ اور سیدہ بی بی کا مسلسل رسول پاک کی موجودگی میں حضرت ابو طالب کے نکاح میں رہنا اور ان کے گھر میں رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ ابو طالب کل بھی مومن تھا، ابو طالب آج بھی مومن ہے۔ درود پڑھ لے محمد والے محمد پر اللہم صلی۔ مکے میں جب یہ حکم نازل ہوا تو مکے میں گھروں میں بڑی عجیب حالت تھی۔ حالت یہ تھی، تو میری گلہ سمجھ آنی ہے پیانا جی؟ حالت یہ تھی کہ ایک گھر میں مثلاً کہ جو عورت ہے، جو بیوی ہے وہ مومنہ ہے، اور اس کا جو بندہ ہے، جو اس کا شوہر ہے وہ مشرک ہے۔ اب حکم نازل ہو چکا ہے کہ مومنہ بی بی مشرک کے نکاح میں نہیں رہ سکتی، اب طلاق دینے کی ضرورت نہیں، طلاق خود بخود ہی ہو گئی۔ یعنی حضور نے حکم دے دیا کہ جو مومنات بیویاں ہیں ان کے جو شوہر کافر ہیں یا مشرک ہیں، جب تک وہ مومن، وہ کافر مشرک مومن نہیں ہو سکتے اس وقت تک تم ان پر حرام ہو۔ بڑے بڑے گھروں کی عورتیں بڑے بڑے گھروں سے واپس آئی ہیں قرآن کی آیت نازل ہو چکنے کے بعد۔ اچھا، ایک گھر ایسا گھر ہے مکے میں کہ جس گھر کے سارے افراد ہی مشرک ہیں، مثلا باپ بھی مشرک، ماں بھی مشرکہ، بھائی بھی مشرک، اس کی بہنیں بھی مشرکہ، پورے کا پورا گھر ہی مشرکین سے یعنی کافرین سے بھرا ہوا ہے۔ اچھا، اس گھر میں ایک بی بی چلی اور اس مشرکین گھر میں سے ایک بی بی ایسی چلی ہے جو صرف مومنہ ہی نہیں بنی بلکہ وہ ام المومنین بنی۔ وَهِيَ اسمها ہی زوجۃ النبی، اس بی بی کا نام ہے ام حبیبہ، اس بی بی کا نام ام حبیبہ ہے اور رسول پاک کی زوجہ ہے، ام المومنین ہے،
ہم سب کی ماں ہے، توجہ ہے، ہم سب کی ماں ہے، نام ہے ام حبیبہ، بیٹی ہے ابو سفیان کی، ہمشیرہ ہے، توجہ ہے، یزید کے باپ کی۔ صرف یہی بی بی اس گھر سے چلی جس میں باپ بھی مشرک، جس میں ماں بھی مشرکہ، جس میں سارے بھائی بھی مشرک۔ ایک مرتبہ ابو سفیان جب کہ اس نے کلمہ ابھی تک نہیں پڑھا تھا، کلمہ تو پڑھا نا 8 ہجری کو، یہ رسول پاک سے کوئی معاہدہ لکھانے کے لیے حجرے میں داخل ہوا، اپنی بیٹی کے حجرے میں داخل ہوا، اور وہاں پر رسول پاک کا پاک بستر لگا ہوا تھا۔ فَأَرَادَ أَن يَجْلُسَ عَلَى فِرَاشِ رسول اللہ، ابو سفیان نے ارادہ کیا کہ میں اس بستر پر بیٹھوں۔ الفاظ یہ ہیں فَطَرَتْ عَنْهُ ام حبیبہ، تو بی بی ام حبیبہ نے وہ بستر لپیٹ کر ایک جگہ پہ رکھ کے کہا کہ بابا اب بیٹھ جا، کیونکہ یہ بستر پاک ہے، تو نجس ہے۔ انما انت نجس و انما انت مشرک و انما المشرکون نجس، بے شک تو نجس ہے، کیونکہ شرک کل بھی نجاست کا نام تھا، شرک آج بھی نجاست کا نام ہے۔ تو یہ وہ بی بی ہے کہ جس نے اپنے سگے باپ کو رسول پاک کے بستر پر بیٹھنا گوارا نہیں کیا۔ میں ممبر کی بات نہیں کر رہا کہ بستر پر، رسول کے بستر پر بیٹھانا بھی گوارا نہیں کیا۔ اس لیے بی بی کا یہ عمل آج بھی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ درود پڑھ لے محمد والے محمد کی ذات پہ، بار دیگر پھر صلوات پڑھ لے محمد والے محمد پر۔ اچھا، اس بی بی کی جناب سیدہ فاطمہ بنت اسد، کیونکہ آج کی مجلس پاک سیدہ فاطمہ بنت اسد کے موضوع پہ میں پڑھنا چاہ رہا ہوں کہ اس بی بی کا مقام اللہ رسول کی نظر میں کتنا بلند ہے۔ سیدہ فاطمہ بنت اسد یہ بی بی ہے کہ جب رسول پاک کی عمر مبارک 6 سال کی تھی، رسول ہیں 6 سال کے، کتنے سال کے؟ آپ کی والدہ سیدہ آمنہ کا انتقال ہو گیا مکہ اور مدینہ کے درمیان، جب آپ جناب عبداللہ سے ملنے کے لیے یا ان کی قبر پر زیارت کے لیے مدینہ گئی تھی، تو واپسی پر مقام ابوا جو مکہ اور مدینہ کے درمیان وہاں پر موجود ہے، وہ جگہ موجود ہے جہاں آپ کی قبر ہے، تو آپ کا ہو گیا انتقال۔ اب رسول اللہ ہیں 6 سال کے، ماں بھی نہیں ہے، باپ بھی نہیں ہے۔ حضرت آمنہ کے جانے کے بعد جس مرضی عالم دین کے سر پہ قرآن رکھ کے یہ تو پوچھ لے کہ آمنہ کے چلے جانے کے بعد تیرے اور میرے نبی کو ماں بن کر پالنے والی بی بی، کھانا کھلانے والی بی بی، کپڑے دھونے والی بی بی، ماں کی طرح محبت کرنے والی بی بی کون ہے؟ وہ اس بی بی کا نام سیدہ فاطمہ بنت اسد ہے۔ تو نے اس بی بی کا ذکر نہ نعت میں کیا، تو نے اس بی بی کا ذکر نہ تاریخ میں کیا، تو نے اس بی بی کا ذکر نہ حدیث میں کیا۔ اس بی بی کا قصور کیا ہے کہ وہ علی کی ماں ہے، وہ حرم ابو طالب ہے۔ یعنی تو نے نعتیں لکھی ہیں، حلیمہ بی بی حلیمہ پہ نعتیں ہیں، اور بھی تیری نعتیں ہیں۔ سیدہ فاطمہ بنت اسد، اس بی بی نے رسول پاک کو مکہ میں 40 سال، پھر قرآن نازل ہونا شروع ہو گیا، پھر 13 سال پھر مکہ میں، پھر 4 سال پھر مدینہ میں۔ اس بی بی نے تیرے اور میرے نبی کو کم از کم مکہ اور مدینہ کی زندگی ملا کر 57 سال تک، یعنی 57 سال تک رسول پاک کو ماں بن کر پالا ہے۔ سیدہ فاطمہ بنت اسد نے 63 سالہ زندگی ہے رسول پاک کی۔ ان 63 سالہ زندگی میں جس بی بی نے ماں بن کر پالا ہے، کیا کبھی اس بی بی سے بھی پوچھا ہے کہ یہ نور بن کر آیا تھا یا بشر بن کر آیا تھا؟ یا علی 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 علی، مشکل ہم کشا علی کو سمجھ آنی بھی ہے نا جی؟ اچھا، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔
یہ عظمت والی بی بی وہ بی بی ہے کہ اس بی بی نے صرف رسول پاک کو ہی نہیں پالا، یہ رسول پاک کو پالنے والی بی بی نہیں ہے، حضور کو بھی پال رہی ہے، مولا علی کو بھی پال رہی ہے۔ جناب سیدہ فاطمہ بنت اسد جب 5 سال کی تھی تو جناب خدیجہ دنیا سے چلی گئی۔ جناب خدیجہ الکبریٰ جب بی بی فاطمہ 5 سال کی تھی تو دنیا سے چلی گئی۔ اب جناب زہرا کو بھی پالنے والی بی بی سیدہ فاطمہ بنت اسد ہے۔ پھر بی بی نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت بھی کی ہے، اور ہجرت کے 4تھے سال اس بی بی کا وصال ہے، اور وہاں پر جا کر امام حسن کو بھی اٹھایا ہے، حسین کو بھی لوریاں سنائی ہیں۔ یہ وہ عظمتوں والی بی بی ہے کہ جس بی بی نے ایک وقت میں نبی کو بھی پالا ہے، علی کو بھی پالا ہے، جناب زہرا کو بھی پالا ہے، امام حسن کو بھی پالا ہے، امام حسین کو بھی پالا ہے۔ بی بی مریم معاف کرنا، ایک معصوم کی ماں ہونا اور بات ہے، 14 کی ماں ہونا، 14 معصوموں کی ماں ہونا اور بات ہے، یہ 14 معصوموں کی ماں ہے۔ اچھا، جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کے بارے میں یہ ایک مشہور روایت ہے کہ جب جناب سیدہ رسول پاک کی محفل میں تشریف لے کر آتی، فقام علیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو رسول پاک جناب سیدہ کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے، جناب زہرا کے استقبال کے لیے رسول پاک کھڑے ہو جاتے۔ میری طرف دیکھیں، وہ بچے ہیں، حضور جناب زہرا کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ اچھا، جس بی بی کے استقبال کے لیے رسول کھڑا ہے، رسول اکیلا نہیں، 1.25 لاکھ نبی، جب رسول کھڑا ہے تو پھر سارے نبی کھڑے ہیں۔ جس بی بی کے استقبال کے لیے رسول پاک کھڑے ہیں، جب وہ بی بی گھر میں مولا علی آتے ہیں تو علی کے استقبال کے لیے جناب زہرا کھڑی ہو رہی ہے، جناب زہرا کے استقبال کے لیے رسول کھڑے ہو رہے ہیں، اور مولا علی کی آمد پر جناب زہرا سلام اللہ علیہا خود بی بی کھڑی ہو رہی ہے۔ اور مدینہ میں جب یہ بی بی سیدہ فاطمہ بنت اسد، جب یہ بی بی مدینہ میں گھر میں تشریف لے کر آتی تو یہ عظمت والی وہ بی بی ہے کہ جس کے استقبال کے لیے تیرا نبی بھی کھڑا ہے، علی بھی کھڑا ہے، زہرا بھی کھڑی ہے، حسن بھی کھڑا ہے، حسین بھی کھڑا ہے، اور جس کے استقبال کے لیے 14 کھڑے ہو جائیں، اس بی بی کا نام سیدہ فاطمہ بنت اسد ہے۔ درود پڑھ لے محمد وآل محمد، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد، محمد وآل محمد۔ اس بی بی کا وصال ہے 4 ہجری کو مدینہ میں۔ رسول پاک کے ازواج کی جو تعداد ہے، ان تعداد میں کچھ تھوڑا سا اختلاف ہے، لیکن مشہور و معروف جو تعداد ہے وہ 11 ہے۔ 9 بھی ہے، 11 بھی ہے، 13 بھی ہے، اس میں کچھ کنیزیں ہیں، لیکن جو متفقن علیہ حدیث ہے، روایت ہے، اس میں ہے کہ 11 امہات المومنین ہیں۔ اچھا، ان 11 امہات المومنین سے مسلمانوں نے دین لیا ہے۔ آدھا دین ان بیویوں سے صحیح بخاری میں، مسلم میں، ابن ماجہ میں، یہ 6 جو کتابیں ہیں، ان بیویوں سے روایات یعنی دین، اصول، شریعت لی گئی ہے، جن بیویوں کی تعداد ہے 11۔ چلو میں ان بیویوں کا جلدی سے نام لے رہا ہوں، ذاکرین بھی بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے بھی پڑھنا ہے۔ ان میں سب سے پہلے بی بی کا نام ہے جناب سیدہ ام المومنین، ام المعصومین، خدیجۃ الکبریٰ۔ یہ وہ بی بی ہے کہ اس بی بی نے 25 سال تک رسول پاک کی خدمت کی۔ جناب خدیجہ نے کتنے سال خدمت کی ہے؟ 25 سال تک۔ جب تک جناب خدیجہ زندہ رہی، اللہ اور اس کے رسول نے، اللہ نے رسول کو حکم دیا تھا کہ خدیجہ کی موجودگی میں
خبردار کوئی اور نکاح نہیں کرنا۔ وہ اس لیے اللہ کو گوارا ہی نہیں کہ خدیجہ کی موجودگی میں کوئی بی بی یہ کہہ سکے کہ جو مقام خدیجہ کا ہے وہی میرا ہے۔ اس لیے جب تک جناب خدیجہ زندہ رہی رسول پاک نے کوئی عقد نہیں کیا، اور پاک بی بی نکاح سے لے کر 25 سال تک رسول پاک کے گھر میں ام المومنین بن کر جناب خدیجہ رہی ہے رسول پاک کے گھر میں۔ اس کے بعد دوسری بی بی، اس بی بی کا نام ہے بی بی ام سودا۔ اس بی بی ام سودا رضی اللہ تعالی عنہا، اس بی بی نے رسول پاک کی خدمت بعد از خدیجہ 14 سال تک خدمت کی ہے رسول پاک کی۔ اس کے بعد بی بی ام سلمہ ہے، سلام اللہ علیہا ہے۔ اس بی بی کی تمام بیویوں سے زیادہ عمر بھی ہے، اور امام حسین کی مستورات میں سب سے پہلے یہی بی بی ماتمدار بھی ہے۔ یعنی واقعہ کربلا جب ہو چکا تھا تو اس وقت بی بی ام المومنین بی بی ام سلمہ حیات تھی، زندہ تھی۔ تو اس بی بی نے جب امام حسین کے شہید ہونے کی خبر آپ تک پہنچی ہے تو اس بی بی نے باقاعدہ ماتم بھی کیا ہے اور گریہ بھی کیا ہے، اور جب تک زندہ رہی ہے حسین کو روتی رہی ہے۔ اس بی بی نے رسول پاک کی خدمت کی ہے کم از کم 10 سال تک۔ اس کے بعد ام المومنین حضرت عائشہ نے رسول پاک کے گھر میں یہ بی بی رہی ہے 9 سال تک۔ اس کے بعد ام المومنین حضرت حفصہ رسول پاک کے گھر میں رہی ہے 6 سال تک۔ اس کے بعد ام المومنین حضرت بی بی ماریہ قبطیہ، جن کے ہاں اللہ نے ایک بیٹا بھی عطا کیا تھا جس کا نام ابراہیم تھا، یہ بی بی رسول پاک کے گھر میں 5 سال تک حرم رسول بن کر رہی ہے۔ اس کے بعد حضرت بی بی میمونہ، یہ بی بی رسول پاک کے گھر میں 4 سال تک حرم رسول بن کر رسول پاک کی خدمت کرتی رہی ہے۔ اس کے بعد بی بی ہے حضرت بی بی زینب بنت جہش، 3 سال تک حرم رسول بن کر رسول پاک کی خدمت میں یہ بی بی رہی ہے۔ اس کے بعد 11واں نمبر ہے اس بی بی کا حضرت زینب بنت خزیمہ، یہ 3.25 مہینے تک ام المومنین بن کر رسول پاک کے گھر میں رہی ہیں۔ یعنی یہ بیویاں جن سے تم نے دین لیا ہے مسلمانوں، انہوں نے رسول پاک کی خدمت بھی کی ہے، اور تم نے روایتیں بھی لی ہیں اور دین بھی لیا ہے جن پر آپ عمل کر رہے ہیں۔ یعنی کوئی بی بی رسول پاک کے گھر میں 25 سال رہی ہے، کوئی بی بی رسول پاک کے گھر میں 14 سال رہی ہے، کوئی بی بی رسول پاک کے گھر میں 10 سال رہی ہے، کوئی بی بی رسول پاک کے گھر میں 9 سال رہی ہے، کوئی بی بی رسول پاک کے گھر میں 7 سال رہی ہے، کوئی بی بی رسول پاک کے گھر میں 6 سال رہی ہے، کوئی بی بی رسول پاک کے گھر میں 4 سال رہی ہے، کوئی بی بی رسول پاک کے گھر میں 3 سال رہی ہے، کوئی بی بی رسول پاک کے گھر میں 3.25 مہینے تک رہی ہے۔ مسلمانوں، تم نے دین تو لے لیا ہے ان بیویوں سے، تو جس بی بی نے مکہ میں بھی رسول کو ماں بن کر پالا ہے، مدینہ میں بھی رسول کو ماں بن کر پالا ہے، کیا اس بی بی سے جس بی بی نے 57 سال تک ماں بن کر پالنے والی بی بی سے بھی پوچھا تھا کہ یہ نور ہے یا بشر ہے؟ یہ غیب جاننے والا ہے یا غیب جاننے والا نہیں ہے؟ درود پڑھ لے محمد والے محمد پر صلی اللہ محمد و آل محمد۔ بارے دیگر پھر صلوات پڑھ لے محمد والے محمد پر۔ 4 ہجری ہجرت کا شاہ صاحب چوتھا پیر پرویز شاہ جی مولا آپ کی زندگی دراز فرمائے، حاجی صبح صادق صاحب، ہجرت کا چوتھا سال مولا علی مسجد میں روتے ہوئے داخل ہوئے۔ مولا علی مسجد میں روتے ہوئے داخل ہوئے۔ رسول پاک نے فرمایا کہ یا علی لما تبکی، علی رونے کا سبب کیا ہے، کیوں رو رہا ہے؟ تو مولا علی نے روتے ہوئے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میری ماں کا انتقال یعنی وصال ہو گیا، سیدہ فاطمہ بنت اسد کا۔
میں اس لیے رو رہا ہوں۔ اب رسول سے سنبھلا نہیں گیا، حضور کھڑے ہوئے، حضور کی آنکھوں میں آنسو ہے، اور اتنے آنسو ہے کہ حضور کی ریش مبارک جو ہے آنسوؤں سے تر ہے۔ فرمایا کہ یا علی لا 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 ہے یا امی بعد امی، علی وہ صرف تیری ماں نہیں ہے۔ ذرا بولنا، میں بڑی محنت کے ساتھ آپ کو تک پیغام پہنچا رہا ہوں۔ علی وہ صرف تیری ماں نہیں ہے، وہ تو مجھ محمد مصطفیٰ کی بھی ماں ہے، جس نے بستر بدل بدل کر 4 بیٹے ہیں جناب سیدہ کے، جناب ابو طالب علیہ السلام، جناب سیدہ فاطمہ، یہ بستر بدلنے کی جو عادت تھی، یہ گھر میں سیدہ فاطمہ بنت اسد کی عادت تھی کہ میرا بیٹا قتل ہو جائے محمد بچ جائے۔ فرمایا کہ یا علی صرف تیری ماں نہیں ہے، وہ مجھ محمد مصطفیٰ کی بھی ماں ہے۔ 3 صحابیوں کا حضور نے نام لیا۔ حضرت ابو ایوب انصاری، جس کے گھر میں آج بھی مسجد نبوی ہے، اس صحابی نے یہ جو مسجد نبوی جہاں رسول کا روزہ ہے، یہ گھر تھا ابو ایوب انصاری کا، اور اس نے عطا کر دیا، یعنی حضور کو تحفے میں ہدیہ میں دے دیا کہ یا رسول اللہ یہ گھر آپ کا ہے۔ اس صحابی کی ڈیوٹی لگائی، اور ایک غلام اسود ہے اس کی ڈیوٹی لگائی کہ جاؤ جنت میں میری ماں کی قبر بناؤ، جنت میں میری ماں کی قبر بناؤ۔ جنت البقیع قبر کا، جنت کا ٹکڑا۔ انہوں نے بیلچے پکڑے، اور جب قبر حاجی صاحب بنا رہے تھے یا بنانے والے تھے، ثم بعد لحظۃ لحظہ، ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ رسول پاک خود حاضر ہوئے اور بیلچہ اپنے ہاتھ میں لے کر کہا کہ تم پیچھے ہٹ جاؤ، اس نے حکم دیا ہے کہ قبر میں نے خود بنانی ہے۔ فضائل کے آخری جملے ہیں، اور پوری تقریر کا نچوڑ ہے، پوری گفتگو کا نچوڑ ہے، اور پورے تاریخ اسلام میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ قرآن اور حدیث اور تاریخ کی روشنی میں حضور نے اپنے ہاتھوں سے قبر بنائی ہے، تم نے لکھا ہے؟ نہیں لکھا۔ خندق کھودی تو لکھا، قبر بھی تو بنا رہے ہیں، نہیں لکھا۔ بہار میں لکھا ہوا ہے، بخاری میں نہیں لکھا۔ حضور نے مکمل اکیلے قبر بنائی۔ مولا علی نے پوچھا یا رسول اللہ کتنے کپڑوں میں کفن ہونا چاہیے؟ توجہ ہے نا آپ کی؟ یا رسول اللہ کتنے کپڑوں میں میری ماں کا کفن ہونا چاہیے؟ فرمایا کتنے بھی نہیں، یہ جو محمد رسول اللہ کی قمیض ہے، یہ قمیض میری ماں کا کفن بنے گی۔ حضور نے تبرکن جناب سیدہ کو جو کفن دیا ہے وہ اپنی قمیض کا کفن دیا ہے۔ توجہ ہے؟ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں جی یہ کربلا کا کفن کیوں پہناتے ہیں؟ جی امام حسین کی نگری کا کفن کیوں پہناتے ہیں؟ تو رسول پاک نے جناب سیدہ کو اپنا کفن دیا، اور حدیث بھی الحسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں۔ ہم تو رسول اور حسین میں صرف امامت اور رسالت کا فرق ہے، باقی تو فرق ہے ہی نہیں۔ حسین رسول سے ہے، رسول حسین سے ہے۔ رسول پاک نے اپنا قمیض کفن میں دیا۔ 3 جنازے ایسے ہیں مسلمانوں جو مدینہ میں 70 تکبیروں کے ساتھ پڑے گئے۔ اتنے رولا پیا ہوں جی 4 پڑھی ہے یا 5، 7 کی روایت بھی ہے، 9 کی بھی ہے۔ حضور نے 7 بھی پڑھی ہے، 9 بھی پڑھی ہیں، 4 بھی پڑھی ہیں، 5 بھی پڑھی ہیں، لیکن اکثریت حضور نے 5 تکبیریں پڑھی ہیں۔ ابن ماجہ شریف کی روایت اٹھا کر دیکھ لو، ابن ماجہ میں حضور نے جنازے میں 5 تکبیریں پڑھی ہیں۔ توجہ ہے؟ اچھا، حضرت سعد بن جبل صحابی رسول کے جنازے میں رسول نے 70 تکبیریں پڑھی۔ یہ 5 تکبیریں پڑھو تو بندے ڈگن والے ہو جاندے ہیں۔ آج صاحب 5 ہی بندے ڈگن والے نہیں ہو جاندے، تو جہاں پر 70 تکبیریں ہوں۔
70 تکبیریں پڑھی گئی جناب سیدہ فاطمہ بنت اسد کے جنازے میں۔ سعد بن جبل کے جنازے صحابی رسول اللہ کہتے ہیں صحابہ کا ذکر نہیں، لو ہم ذکر اتنا کر رہے ہیں کہ ایسا صحابی دکھا دو کہ جس کے جنازے میں رسول اللہ 70 تکبیریں پڑھی ہوں۔ سعد بن جبل کے جنازے میں 70 تکبیریں پڑھی گئی۔ حضرت امیر حمزہ علیہ السلام کے جنازے میں رسول اللہ اور مولا علی کے چچا امیر حمزہ جنگ احد کے شہید سید الشہداء کے جنازے میں 70 تکبیریں۔ اور تیسرا جنازہ سیدہ فاطمہ بنت اسد کا پیر پرویز شاہ جی، اس جنازے میں 70 تکبیریں پڑھی گئیں۔ اور پوچھا گیا یا رسول اللہ اسیویں انیاں پڑھیے، کیا ہم نے بھی اتنی پڑھنی ہے؟ فرمایا نہیں، تم نے اتنی نہیں پڑھنی۔ فرمایا اس لیے میں نے پڑھی ہے کہ جب میں نے پہلی مرتبہ ماں کے جنازے میں اللہ اکبر کہا تو میں دیکھ رہا تھا کہ جنت سے 70,000 فرشتوں کی ایک صف نازل ہوئی، جنت سے 70,000 ملائکہ کی ایک صف نازل ہوئی۔ پھر میں نے اللہ اکبر کہا، پھر میں دیکھ رہا تھا کہ 70,000 فرشتوں کی پھر صف نازل ہوئی۔ جب تک کہ 70 صفیں 70,000 فرشتوں کی مکمل نہیں ہوگی میں نے جنازہ مکمل نہیں کیا۔ اتنی عظمتوں والی بی بی، 70,000 فرشتوں کی 70 صفیں، صحابہ کی صفیں، اہل بیت کی صفیں۔ جنازہ ہوا تمام، رسول پاک اترے لحد میں، صحابہ پیچھے ہٹ گئے، اہل بیت آگے بڑھے۔ مولا علی نے اپنے ہاتھوں سے ماں کو لیا، علی اٹھانے والے ہیں، رسول پاک اپنے ہاتھوں سے لینے والے۔ توجہ ہے، جس طرح آج کل قبروں میں ہوتا ہے کہ میت کو نیچے اتارنے والے اٹھانے والے اور ہوتے ہیں، لٹانے والے اور ہوتے ہیں۔ رسول پاک لحد میں کھڑے ہیں اور لحد میں کھڑے ہو کر اپنے ہاتھوں سے اپنی ماں کو لحد میں اتارا۔ جس طرح حاجی صاحب ایک معصوم بچہ ماں کے پہلو میں لیٹ جاتا ہے، تیرا اور میرا نبی سیدہ کی قبر میں لیٹ گئے۔ اور لیٹنے کے بعد رسول اٹھ کر بیٹھے، اور قرآن نے قرآن پڑھنا شروع کیا۔ قرآن نے قرآن پڑھنا شروع کیا۔ ٹھیک ہے، حضور نے قرآن پڑھنا، لحد میں قرآن پڑھنا نبی کی سنت ہے۔ اسی گلاں کرنے، قرآن پڑھتے پڑھتے رسول پاک باہر آئے۔ مولا علی نے ہاتھ پکڑا اور رسول پاک باہر آئے۔ فرمایا یا رسول اللہ آپ نے کبھی کسی جنازے میں اتنا وقت نہیں لگایا جتنا اس جنازے میں لگایا، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ سوال تھا، رسول پاک سے سوال تھا۔ میرے پاک نبی نے ارشاد فرمایا، بس آخری جملے میں پڑھ رہا ہوں، میرے پاک نبی نے فرمایا کہ قبر ہے اندھیر نگری، یہ ہے پالنے والی میری ماں، میں اس وقت تک قبر سے باہر نہیں آیا جب تک اس قبر میں جنت سے نور کے 2 چراغ، ایک پاؤں کی طرف ایک سر کی طرف، شاہ جی جب تک روشن نہیں ہو گئے میں قبر سے باہر نہیں آیا۔ اب تعویذ قبر ہوا بند، جو ہمیں تحفے میں چیز ملی ہے جس کا نام تلقین ہے۔ ہم نے تلقین کسی ملا سے نہیں لی، محمد رسول اللہ سے لی ہے، اور پوری تلقین میں تیرا دین بند ہے، پورا عقیدہ تلقین میں ہے۔ اور تلقین میں 3 مرتبہ 3 جگہوں پر مولا امیر المومنین کی ولایت کا ذکر موجود ہے، 3 گواہیوں کا ذکر موجود ہے۔ چلو میں پہلا جملہ پڑھ رہا ہوں اور اسی پہ تمام کر رہا ہوں۔ کندھے ہلاتے ہیں نا، اور اس کے بعد پھر قبر کے اوپر بیٹھ کر پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ بلکہ پیش نماز کو چاہیے کہ تلقین کا ترجمہ بھی ساتھ پڑھے،
جو بندہ تلقین کا ترجمہ ساتھ پڑھے گا کم از کم تلقین کے ترجمے سے ہی بندے شیعہ نہ ہو جائیں تو مجھے مولوی نہ کہنا۔ اچھا، اسما سن، افہم سمجھ، اس کا مطلب جو علی والا ہوتا ہے سنتا بھی ہے سمجھتا بھی ہے۔ اسما افہم سن سمجھ فلاں ابن فلاں حل انت علی العہد اللذی فرقتن علیہ من شہد اللہ الہ الا وحدہ لا شریک لہ وان محمدن عبدہ ورسولہ وسید النبیین وخاتم المرسلین وان علی امیر المومنین وامام افترض اللہ تعالی علی العالمین۔ کہ سن سمجھ فلاں ابن فلاں، کیا اب بھی تو ان 3 گواہیوں پر قائم ہے؟ توجہ ہے؟ اور 3 عہد پر 3 گواہیوں پر قائم ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، محمد اللہ کا رسول ہے، سید النبیین ہے، وخاتم النبیین ہے، سید المرسلین ہے، وَأَنَّ عَلِيًّا امیر المومنین، اور علی مومنوں کا امیر ہے، ان گواہیوں پر قائم ہے۔ اب رسول پاک نے اپنا ہاتھ جناب سیدہ فاطمہ بنت اسد کی قبر کے اوپر رکھا، رکھنے کے بعد حضور نے فرمایا صدقت یا اماں، اماں تو نے سچ کہا۔ پوچھنے والے نے پوچھا یا رسول اللہ آپ سن رہے ہیں؟ میرے پاک نبی نے فرمایا میں سن نہیں رہا، میں دیکھ بھی رہا ہوں کہ قبر کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ کیا ہو رہا ہے؟ فرمایا کہ پوچھنے والے پوچھ رہے ہیں میری ماں سے من ربک کے، کہ بی بی تیرا رب کون ہے؟ تو میری ماں نے پتہ کیا کہا ہے؟ میری ماں نے مسکرا کر کہا ہے وہ جو رب کا گھر نہیں، اس گھر میں جو دیوار ہے، اس دیوار میں جو نشان ہے، اس سے جا کر پوچھ میرا رب کون ہے۔ اللہ جل جلالہ ربی، اللہ جو جلال والا ہے، یہ لفظ اللہ کے ساتھ ہے جل جلالہ، نبی کے ساتھ بھی نہیں ہے، امام کے ساتھ بھی نہیں ہے۔ کوئی توجہ ہے؟ پھر حضور نے فرمایا صدقت یا اماں، حسنین آخری جملے، اماں تو نے سچ کہا۔ فرمایا اب کیا ہوا؟ فرمایا وہ پوچھ رہے کہ من نبیوں کے من نبیوں کے من رسولوں کے، کہ بی بی بتا تیرا نبی کون ہے؟ تو میری ماں نے پھر مسکرا کر کہا وہ جو اوپر نہیں بیٹھا ہوا، جو ہاتھ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے، وہ محمد النبی، محمد میرا نبی ہے، وہ رسولی میرا رسول ہے۔ اب رسول پاک نے اگلا جملہ ٹیپ دا جملہ اور تلقین کا جملہ ہے، حضور نے فرمایا کہ قولی یا امہ، قولی یا امہ، قولی یا امہ، ابنو کے لا تخافی ولا تحزنی وقولی فی جوابہما، اماں ڈرنا، تو ڈرنے والے کی ماں نہیں، اماں حزن نہ کر، تو حزن کرنے والے کی ماں نہیں۔ توجہ ہے؟ حزن کرنے والے بھی بندے موجود تھے، ڈرنے والے بھی بندے موجود تھے۔ اماں ڈرنا، حزن نہ کر، ان سے کہہ دے، ان کے سوالوں کے جواب میں کہہ دے ابنوں کے تیرا بیٹا علی ہی تیرا امام ہے، تیرا بیٹا علی ہی تیرا ولی ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ اب کون سا سوال ہوا؟ فرمایا پوچھنے والے پوچھ رہے ہیں کہ من ولیوں کے ومن اماموں کے، اے بی بی تیرا امام کون ہے، تیرا ولی کون ہے؟ میری ماں چپ اس لیے کر گئی تھی کہ علی کا ایک نام تو ہے ہی نہیں، وہ عین اللہ بھی ہے، وہ وجہ اللہ بھی ہے، وہ لسان اللہ بھی ہے، وہ جنب اللہ بھی ہے، وہ حیدر قرار بھی ہے، وہ ہو تراب بھی ہے۔ مولا علی کے 400 نام، توجہ ہے، مولا امیر المومنین کے 400 نام ہیں۔ فرمایا میری ماں اس لیے چپ کر گئی تھی کہ علی کا تو کئی نام ہیں،
تو میں کیا کہوں؟ تو مجھے کہنا پڑا اماں کہہ دے جو تیرا بیٹا علی ہے وہ تیرا امام ہے، وہ تیرا ہی ولی ہے۔ جب اتنی عظمت والی بی بی کہ جس بی بی نے رسول کو 6 سال سے لے کر بڑھاپے تک ماں بن کر پالا ہے، اور رسول نے ساری زندگی بی بی کو ماں کہہ کر پکارا ہے، یہ وہ بی بی ہے کہ جس کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے، جس کی جنت کے لیے یہی جملہ کافی ہے، یہی بات کافی ہے کہ رسول پاک نے اپنی قمیض بطور کفن میں دی۔ یہ وہ بی بی ہے کہ جس کی لحد میں رسول پاک خود اترے ہیں۔ یہ وہ بی بی ہے کہ جس کی قبر میں تیرے اور میرے نبی نے یعنی قرآن نے قرآن پڑھا ہے۔ یہ وہ بی بی ہے کہ جس کی قبر پر بیٹھ کر رسول پاک نے تلقین پڑھی ہے۔ جب اتنی عظمت والی بی بی کا قبر میں جا کر ولایت علی کے بغیر گزارا نہیں، علی ولی اللہ کی ماں کا گزارا قبر میں علی ولی اللہ کے بغیر نہیں، پھر تیرا میرا اور تیری میری ماں کا علی کے بغیر کیسے گزارا ہو سکتا ہے؟ درود پڑھ لے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بار دیگر پھر صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد۔ بس ایک جملہ مصیبت کا، کہیں سیدہ ناراض نہ ہو جائے۔ مبلغ اعظم مولانا اسماعیل فرمایا کرتے تھے اپنے شاگردوں کو بلکہ ذاکروں کو بھی کہ مجلس حسین کو کبھی بھی فضائل پہ تمام نہ کرنا، فضائل پہ ختم نہ کرنا، کیونکہ جناب زہرا ہر مجلس میں تشریف لے کر آتی ہے، اور بی بی یہ نہ کہہ دے کہ تو نے فضائل سنا دیے، علی کے سنا دیے، میرے بابے کے سنا دیے، میرے بیٹوں کے سنا دیے، لیکن مومنوں کو یہ نہ بتایا کہ میری بیٹی زینب شام کیسے گئی ہے۔ اجرک من اللہ، شام کا بازار ہے بلکہ یزید کا دربار ہے، خدا اس پہ لعنت کرے، اور جو اس کے ماننے والے خدا ان پر بھی لعنت کرے۔ بی بی نے ایک جملہ کہا سید الساجدین سے دربار یزید میں کہ سجاد دعا کر زینب مر جائے۔ فرمایا اماں کربلا میں بد دعا نہیں کی، بھائیوں کے لاشیں دیکھے بد دعا نہیں کی، کوفہ میں پتھر مارے لوگوں نے بد دعا نہیں کی، شام میں مرنے کی دعا بد دعا۔ فرمایا سجاد تو دیکھ نہیں رہا 900 کرسی لگی ہوئی ہے، ہر بدماش شراب پی رہا ہے، تیری پھپھی کے سر پہ چادر بھی نہیں۔ اجرک من اللہ۔ ایک صدا بلند ہوئی الحجاب الحجاب الحجاب، درباریوں پردہ کرو، کیوں؟ یزید کی بیٹی رملہ قیدیوں کا تماشا دیکھنے کے لیے آ رہی ہے۔ رستہ بن گیا، پردے ہو گئے، بادشاہ کی بیٹی بی بی سکینہ کی نظر پڑی، بی بی کے دن ہے، بی بی کا منہ آسمان کی طرف ہو کے فرمایا کہ یا اللہ تو بڑا بے پرواہ ہے، کہ تو بڑا بے نیاز ہے، جب محمد کی بیٹیاں داخل ہوئی تھی تو کسی نے حیا نہیں کیا، کسی نے پردہ نہیں کیا، یزید کی بیٹی کے لیے اتنے اہتمام ہو رہے ہیں۔ اس نے قیدیوں کو دیکھا، ہر قیدی کے ساتھ ایک سر تھا، جہاں ام لیلہ تھی وہاں اکبر کا سر تھا، جہاں بی بی زینب تھی وہاں اون محمد اور حسین کا سر تھا، یعنی بیویوں کو پریشان اور تکلیف پہنچانے کے لیے جتنا قریبی رشتہ بی بی کا تھا اس سے زیادہ ہی وہ سر اس کے قریب رکھا گیا تاکہ ان بیویوں کو زیادہ پریشان کیا جائے، آل محمد کو زیادہ تکلیف پہنچائی جائے۔ جہاں اصغر کا سر تھا وہاں بی بی رباب کھڑی ہوئی تھی،
اس رملہ نے حسین کا سر دیکھا روئی نہیں، اکبر کا سر دیکھا روئی نہیں۔ دیکھتے 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 حاجی صاحب اس کی نظر وہاں رک گئی جہاں اصغر کا سر تھا۔ رو کر کہتی بابا جب یہ ذبح ہوا ہوگا اس کی ماں تو مر گئی ہوگی نا۔ اجرکم من اللہ اجر، بس آخری جملہ ہے۔ بی بی رباب نے کہا ماں بھی زندہ ہے، سکینہ بھی زندہ ہے۔ کہا بابا اب مجھے یقین ہو گیا کہ کربلا میں جنگ نہیں ہوئی، کربلا میں ظلم ہوا ہے۔ اس بچے کو ذبح کر دیا۔ اچھا آپ نے سنا ہوگا کہ کربلا سے لے کر کوفہ اور کوفہ سے لے کر شام تک جو سر ہوتے تھے، سر وہ نیزوں پر سوار تھے۔ یہ ذاکروں سے آپ نے یہی سنا ہے، علماء سے بھی آپ نے سنا ہے کہ سر جو تھے نیزوں پر 72 سر نیزوں پر سوار تھے، سوائے جناب عباس کے سر کے، وہ گھوڑے کی گردن کے ساتھ بندھا ہوا تھا۔ کدی سوچیا جی یہ سر کیسے نیزے پر جاتے ہیں؟ دو طریقے ہیں، یا سر میں نیزہ مارا جاتا ہے یا سر کو نیزے میں مارا جاتا ہے۔ اور جب رات ہو دن حاجی صاحب رات ہوتی تو سروں کو نیزوں سے اتار لیا جاتا اور چھوٹے چھوٹے صندوق بنے ہوتے تھے، ان صندوقوں میں سروں کو بند کر دیا جاتا تاکہ کوئی سر لے کر نہ چلا جائے۔ یزید کے دربار میں سروں کو صحیح سلامت لے کر جانا ہے۔ بس آخری جملے ہیں، کتنی مرتبہ ان سروں پر نیزے مارے گئے ہیں۔ کربلا سے لے کر کوفہ، کوفہ سے لے کر شام تک 1600 میل کے راستے میں کتنے دن آئے ہیں، کتنی راتیں آئی ہیں۔ اس نے کہا بس آخری جملہ، اس نے کہا بابا یہ سر جو نیزے پر اصغر کا سر ہے، یہ اس سر کو میں نیزے کی انی پر نہیں رہنے دوں گی۔ اجازت ملی، شمر آگے بڑھا، ہاں اصغر کا سر جدا کیا، رملہ کے ہاتھوں پر شہزادے کا سر ہے، پیچھے پیچھے بی بی سکینہ ہے۔ یہ وہاں پر پہنچ گئی جہاں اس کی ماں ہند بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ رو کر کہتی ہے رملہ کتنا خوبصورت سر ہے، اجرکم من اللہ کتنا خوبصورت سر ہے، اور یہ تو ماں کو ماں بھی نہیں کہہ سکتا۔ یہ تو میرے کمرے میں میرے حجرے میں لے کر کیوں آئی ہے؟ میں نے پچھلی رات بی بی بطول کے کھلے ہوئے بال دیکھے ہیں، میں نے مدینہ اجڑا ہوا دیکھا ہے، میں نے خون کا سمندر دیکھا ہے، میں تو پہلے بڑی پریشان ہوں، یہ سر لے کر کیوں آئی ہے؟ رملہ نے کہا اماں میں سر اس لیے لے کر آئی ہوں، ہے تو یہ باغیوں کا سر لیکن ہے بڑا خوبصورت، میرا کوئی چھوٹا بھائی نہیں ہے جو تو نے چھوٹا سا جھولا نہیں بنایا؟ میرا دل کرتا ہے سر کو جھولے میں رکھ کے لوریاں دوں۔ جھولے کا نام آنا تھا، یہ جھڑ کر کہتی خبردار، یہ جھولا میں نے اپنے مرشد حسین کی اصغر کے لیے بنوایا۔ آخری جملہ ہے، اصغر کا نام آنا تھا، حسین کا نام آنا تھا۔ صاحب کتاب کا نام ہے زینب کبریٰ، عربی میں کتاب اس کا ترجمہ نہیں ہے۔ محمد مہدی مازندرانی لکھ رہے ہیں کہ وہ سقط سکینہ بنت الحسین علی بابن، کہ امام حسین کی 4 سال کی بیٹی دروازے پر گر پڑی۔ حسین بابے کا نام سن کر یہ دوڑ کر باہر آئی، اس نے کرسی لگائی اور بی بی کو جب ہوش آیا نا، ہوش آنے کے بعد اس نے پہلا سوال کیا یا ایھا الاسیر الصغیرہ اتعرفین فینا حسینا، اے چھوٹی قیدن تو نے حسین کا نام سنا ہے؟ گر پڑی ہے، کیا حسین کو جانتی ہے؟ حسین کو پہچانتی ہے؟ بی بی نے رو کر کہا ہند جس طرح میں حسین کو جانتی ہوں، کائنات میں حسین کو جاننے والا کوئی نہیں ہے۔ کہا حسین کو جاننے والی اتعرفین بنان الحسین، کیا تجھے حسین کے بیٹوں کے نام بھی آتے ہیں؟ بی بی نے ایک ایک بھائی کا نام بتایا۔ یہ تڑپ کر کہتی ہے من ای بلد تسکنین، اے چھوٹی قیدن مجھے بتا سکتی ہے کہ تو کس شہر کے رہنے والی ہے؟ میری آقا نے فرمایا نحن من المدینہ، ہم سارے قیدی مدینے کے رہنے والے ہیں۔ اس سے کرسی چھوٹ گئی اور زمین پر بیٹھی۔ کہا آپ زمین پر کیوں بیٹھ گئی ہے؟ مدینے کا نام کو سنا؟ کہتا ہے مدینہ میں میرے مرشد رہتے ہیں، میرے مرشد کے شہر کے قیدی ہوں اور میں کرسیوں پر بیٹھ جاؤں؟ آج مدینے کے رہنے والی قیدن اللہ کے نام پر آخری سوال کا جواب دے دے، میرا دل بڑا گھبرا رہا ہے۔ کہا کون سا سوال ہے؟ کہا تعرفینا بنات الحسین، اے چھوٹی قیدن کیا تجھے حسین کی بیٹیوں کے نام بھی آتے ہیں؟ نہ کہا ہاں بڑی بیٹی کا نام فاطمہ کبریٰ ہے، چھوٹی بیٹی کا نام فاطمہ صغریٰ ہے۔ کہا اور بھی نام لو نا؟
میرے مولا کی ایک اور بیٹی ہے. بی بی نے کہا دعا مانگ اللہ کرے حسین کی تیسری بیٹی مر جائے. کہا ایسے نہیں کہنا, حسین سے میں نے خود سنا تھا, مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جس گھر میں سکینہ نہ ہو, جس گھر میں سکینہ کی مار و باب نہ ہو. بی بی نے چھوٹا سا ہاتھوں سے ماتم کیا اور ماتم کر کے کہا انا سکینہ بنت الحسین. آخری جملہ ہے انا سکینہ بنت الحسین. جب اس کو یقین آ گیا نا کہ میرے دروازے پر مولا حسین کی شہزادی سوالن بن کر کھڑی ہوئی ہے اور یہ سر علی اصغر کا سر ہے, اس نے پہلا سوال کیا واللہ, خدا کی قسم, حل انت علی سکینہ بنت الحسین, اگر تو سکینہ بنت الحسین ہے اللہ کے نام پر بتا, اینا اینا امک العباس, اور تیرا چچا عباس کہاں ہے, وَأَيْنَ أَيْنَ أَبِيكَ الْحُسَيْنِ, تیرا بابا حسین کہاں ہے. بی بی نے اشارہ کیا حسین بھی دربار میں ہے, میرا چچا بھی دربار میں ہے. اس نے سر سے حاجی صاحب چادر اتاری, یہ جلدی سے دربار میں آئی. یزید گھبرا کر اٹھا, کہا ہند تجھے خبردار, میری غیرت کا مسئلہ ہے, یہاں ہر بندہ شراب پی رہا ہے بغیر حجاز کے, بغیر حجاب اور چادر کے میری اجازت کے دربار میں آ گئی ہے, کیوں آئی ہے؟ ہندہ نے کہا خدا تجھ پر لعنت کرے, تجھے اپنی بیوی کے پردے کا خیال ہے, وہ دیوار کے ساتھ دیکھ محمد کی بیٹیاں کب سے بغیر حجاب کے کھڑی ہوئی ہیں.